اب میں اس مزید ان باتوں کو اور دہرانا نہیں چاہوں گی. مختصر کرنے کے لیے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں چند کے جو شاعر جیسے آپ جیسے شعراء ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے شاعر ایک شعر میں جو ہے الفاظوں کا مجموعہ ہوتا ہے. مثلا یہ کہ کنویں میں جن تو نہیں میں کہوں گی روح بند کرنی پڑے گا. لہٰذا ہی میں آپ کو شعر پڑھتی ہوں. ہو عظیم المرتبت قائد کی ہو ہمشیر تم. ہو عظیم المرتبت قائد کی ہو ہمشیر تم. مادر ملت ہو تم قائد کی ہو تصویر تم. ماشاء اللہ. ہو عظیم المرتبت قائد کی ہو ہمشیر تم. مادر ملت ہو تم قائد کی ہو تصویر تم. پر تو قائد ہو تم پر تو قائد ہو تم قائد کی ہو تدبیر تم. پر تو قائد ہو تم قائد کی ہو تدبیر تم. خاتون پاکستان ہو اور ناقابل. مادر ملت ہمشیر قائد اے نادر روزگار. مادر ملت ہمشیر قائد اے نادر روزگار. تیرے مداحوں میں میرا بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت تیرے مداحوں میں میرا بھی ہوتا ہے شمار. تیری ہی رفاقت سے ملی قائد کو مستقبل کی نوید. واہ واہ. تیری ہی رفاقت سے ساری رات ساتھ ہیں. تیری ہی رفاقت سے ملی قائد کو مستقبل کی نوید. دعوت فکر و عمل میں تھا تیرا تدبر قائد کا مشیر. تیری عظمت و تدبر کا بھی سب کو اعتراف. تیری عظمت و تدبر کا تھا سب کو اعتراف. حد تو یہ ہے کہ تیرے مخالف بھی نہ تھے تیرے خلاف. حد تو یہ ہے کہ تیرے مخالف بھی نہ تھے تیرے خلاف. روشنی کا ایک مینارہ ہے آج بھی تیری ذات. روشنی کا مینارہ ہے آج بھی تیری ذات. اہل پاکستان کے لیے ہے مشعل راہ حیات. واہ واہ واہ. جاتے جاتے زندگی کے راز سمجھاتی گئی. واہ 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 واہ. جاتے جاتے زندگی کے راز سمجھاتی گئی. عمر بھر قائد سے جو سیکھا وہ سکھلاتی واہ گئی. واہ واہ واہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. عمر بھر قائد سے جو سیکھا وہ سکھلاتی گئیں. تم ہو یکتا تم جیسی اب کوئی ہستی نہیں. تم ہو یکتا تم جیسی اب کوئی ہستی نہیں. جادماں ہو تم کسی صورت بھی مر سکتی نہیں. واہ 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 واہ. ماشاء اللہ. بہت خوب بہت ماشاء اللہ. ان کے افکار اور ان کے بیان ان میں ایسی گھنگرج ہوتی تھی کہ وہ ادھیڑ کر سننے والے کو رکھ دیا کرتے. یہ محترمہ فاطمہ جمعہ کے حوالے سے آپ نے خاص ایک جملہ کہا کہ اس سے پہلے یہاں پہ نہیں آیا تھا. پھر اس کے بعد آپ نے ایک سیاسی داؤ چلا کہ اپنے شعر پہ سنا دیا. خواتین و حضرات تقریب کا اختتام قریب ہے اور میں اب صدارتی خطاب کے کوثر کے چیئرمین محترم میاں محمد جاوید صاحب سے التماس کروا رہا ہوں کہ وہ اپنا بیان فرمائیں. بالکل لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، پہلے تو آپ کو تشکر کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ لوگ تشریف لائے اور یہ بہت ہی اہم دن کے موقع پر آپ نے مادر ملت کے متعلق بہت ساری انفارمیشن ہمیں دی جو ہم انشاءاللہ اپنی مطبوعات میں اور اپنے پروگراموں میں ان کو مزید بحث کا حصہ بنائیں گے تاکہ یہ نئی نسل کو جیسے کہا گیا کہ پیغام نہ پہنچے. یہاں ماشاءاللہ بہت سی نامور ہستیاں ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ سب کا نام لوں لیکن ذرا رونق زیادہ ہے
اور اختصار کے ساتھ میں ویلکم کروں گا میڈم فتح خان، ہماری ایک بہت ہی قابل تحسین رکن اور قومی اسمبلی کے امپارٹنٹ ممبر، اور اپنی پارٹی کی وومن ونگ کی سربراہ، ماشاءاللہ خوب ترویج کر رہی ہیں اچھے کام کو. اور جناب حکیم محمود سہارنپوری صاحب، آپ کو ویلکم. میرے اور دو یہاں ساتھی ہیں، میڈم نرگس اور جناب اکبر افضل صاحب، ڈاکٹر اکبر صاحب اور انجم خلیق صاحب، ہمارے نقطہ نظر کے روح و رواں اور یہ ان حالات کے باوجود ایکٹیویٹی کو جاری رکھنے والے. باقی سب خواتین اور حضرات، میں آپ کو ونس اگین ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اصل میں جب ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت تھوڑے گلے شکوے کرتے ہیں. اپنے ایکچولی وہ گلے شکوے اب ہم اپنے سے ہی کرتے ہیں، دوسرے کوئی اور تو انوالو نہیں ہے. قائد اعظم نے پاکستان بنایا اللہ کی فضل سے، لیکن ہمیں نظریہ پاکستان میں یہ افسوس ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی جو فیملی ہے بچی ہوئی ہے، پاکستان میں رہتی ہے، ان کو ہم وہ نہیں دے سکے جو قائد اعظم اور اس کی فیملی جو ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے. بلکہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ ان کے کوئی مالی حالات مخدوش ہیں، اور ہم ماشاءاللہ اتنی بڑی اسٹیٹ ہیں کہ یہ ہماری کوشش رہی ہے نظریہ پاکستان سے کہ بھائی ان کے حالات کو ٹھیک کیا جائے اور ان کو بھی ایک قائد اعظم کے تحفہ کے طور پر عوام کے سامنے مناسب طریقے سے رکھا جائے، لایا جائے، ان کی بات سنی جائے، سنائی جائے اور آگے بڑھیں. تو یہ ایک تشنگی کے ساتھ ایسے آغاز میں کر رہا ہوں، لیکن یہ ہمارے دل میں ہے، اس لیے میں نے بات یہ کر دی. دوسری بات جو ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کی، دن رات ایک کر دیا، لیکن اس کا جو ساتھ یہ بھی ہے، یہ ہم ویسے ذکر بھی بہت کام کرتے ہیں. اور یہ بات ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے کیا کیا قربانیاں دی. ہم ان کی جدوجہد کا تو ذکر کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ پورا ملک اس میں یک زبان ہے، دل سے کٹھے دھڑک کے ان کا ہم عزت کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں. نظریہ پاکستان میں تو ماشاءاللہ سالانہ ان کے لیے وفات کے موقع پہ اوپر دعا کرائی جاتی ہے. لیکن قائد اعظم نے انسان تھے، جوانی سے ہی شروع کر دیا مسلم لیگ میں مسلمانوں کے لیے کام کرنا. لیکن پھر اس دھن میں آپ یہ دیکھیں کہ اس شخصیت نے کیا کیا قربانیاں دی، اور وہ اپنے خاندان کے حوالے سے دیکھیں، بات بڑی لمبی ہو سکتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم کی فیملی کے متعلق جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی، یہ پاکستان کی طرف ان کا زیادہ رجحان کی وجہ سے یہ نقصان ان کو ہوا. قائد اعظم اتنے محو تھے مسلمانوں کے لیے اور قائد اعظم کے لیے کہ اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے سکتے جو کہ آدمی ایک انسان کو دینا پڑتا.
تو یہ اس کو بہت کم لکھا جا رہا ہے اس کے اوپر، لیکن یہ ایک حقیقت ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے دانشور اس کے اوپر مزید لکھیں گے۔ اب اسی پس منظر میں ایک بہن تھی ان کی، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا، اور دونوں ماشاءاللہ اتنے حسین، کٹھے ان کی تصویریں دیکھیں، دبلے پتلے خوبصورت، اچھی وجاہت والے، اور واقعی دونوں شانہ بشانہ نظر آتے۔ اور یہ تاریخ کی بات ہے کہ یہ لڑائی جو پاکستان کی ہے بہن بھائیوں نے یہ لڑی، اور کسی کے اوپر احسان نہیں جتلایا۔ کوئی قائد اعظم کی ایک مجھے تقریر بتا دے جس نے انہیں احسان جتلایا ہو۔ ان کے مسلمان جو یونینسٹ تھے یا کانگریسی تھے ان کی مخالفت کرتے تھے سیاسی طور پہ، لیکن قائد اعظم نے جمہوریت کا ضرور پرچار کیا، لیکن انہوں نے یہ احسان نہیں جتلایا کہ بھئی میں مسلمانوں کی خاطر یہ کر رہا ہوں اور میرا یہ ذاتی جو ہے مقصد پورا نہیں ہو رہا یا نقصان ہو رہا۔ تو یہ تیسرا پہلو، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں ختم کروں گا جلدی۔ تیسرا پہلو جو قائد اعظم کی زندگی کا ہے کہ آپ یہ بھی مطالعہ کریں کہ جو مسلم لیگ ہے یہ آپریٹ کہاں سے کرتی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے یہ کہاں سے آپریٹ کرتی تھی؟ کیا کوئی دفتر تھا؟ کیا کوئی وہاں اہلکار تھے؟ کیا کوئی اس کو بجٹ ملتا تھا؟ قائد اعظم اپنے گھر سے یا اپنے ذاتی دفتر سے ہی آپریٹ کرتے، صحیح، اپنے جیب سے جو ہے نا وہ کرتے۔ بہت بڑا نقطہ ہے، یہ جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑا۔ اور یہ اللہ کی دین ہے کہ ان کی نیک نیتی کے ساتھ قائد اعظم جو ہے ان کی کامیاب ہوئی تاریخ، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قائد اعظم کو یہ دیا یا میں نے وہ کیا۔ لینے والے ہی تھے سارے، دینے والا صرف اللہ تھا قائد بے اعظم۔ شک۔ تو یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ خاندان ہے جس کے خد و خال میں نے تھوڑے عرض کیے، جس میں فاطمہ جناح اور مادر ملت، اور مادر ملت کو بھی ہم نے نظریہ پاکستان میں تو ہم بڑا ان کی قدر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا گو ہیں۔ ابھی ہم نے یہاں کوئی اور میٹنگ ہونی تھی تو یہاں ڈسکشن ہوئی کہ چلو ان کی جو ہے یہ سالگرہ ہم جمعے کو، آج تو ایکچوئل ان کی سالگرہ کہ کسی دن اور کر لیتے، وہ کلیش ہو رہا تھا، تو پھر ہم نے کہا نہیں، ہم سالگرہ کے دن ہی منائے۔ یہ آج جمعے میں آپ کے آنے سے یہ ماشاءاللہ کامیابی ہوئی۔ تو دو چیزیں مادر ملت کی باتیں بہت اچھی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت ہوئی ہیں، اور میں خراج تحسین پھر آپ کو بھی پیش کرتا ہوں، آپ کو بھی میں سے کہ دو چیزیں جو ہیں یہ قابل غور ہیں ہمارے نظریے سے۔ بہت سارے پہلو ہیں، ایک یہ ہے کہ قائد اعظم اور مادر ملت کا یہ میسج ہے کہ خواتین جو ہے ان کا پاکستان کے جینیسز میں صحیح مقام ہے۔ جہاں قائد اعظم تھے وہاں مادر ملت بھی ساتھ ہوتے تھے۔ تو آج ہم ابھی حقوق نسواں کے لیے باتیں کرتے ہیں، لیکن انہوں نے دکھایا، ہر جگہ پہ دکھایا، مشکل وقت میں، اچھے وقت میں، حکومت کے بعد دکھایا۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ میسج ایک قوم کو کنوے کرنا تھا کہ بھائی خواتین کا بھی اتنا ہی حصہ ہے اقوام کی تاریخ میں جتنا آدمی کا حصہ ہے، اگر زیادہ نہیں ہے، ماں کے طور پہ تو زیادہ ہے، لیکن
कम अज़ कम ये जो है शाना बशाना खड़े, और दोनों जो है उनको आगे भी चलना है लेके। दूसरी बात जो है वो है मादर मिल्लत कायदे आज़म की रहलत के बाद ज़रा कुछ उनके मुतल्लक़ वो सामने उनकी इतलात कम आनी शुरू हो गई।